پاکستان ہسٹری کلچر اینڈ گورنمنٹ آپ کی ہسٹری بک کا ہم چیپٹر نمبر 4 کا آج پارٹ بی اسٹارٹ کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسی چیپٹر کا پارٹ اے کور کیا تھا۔ دا لینگویجز آف پاکستان، پاکستان کی زبانیں۔ اردو کو پاکستان کی سرکاری زبان کیوں منتخب کیا گیا تھا؟ پاکستان کی ترقی کے لیے اردو اتنی اہم کیوں ہے؟ پاکستانی عوام کے لیے دوسری زبانیں کیوں اہم ہیں؟ زبان ہماری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ کمیونیکیشن کے ذریعے مادری زبان تمام بولنے والوں کی سماجی میراث بن جاتی ہے۔ زبان ہم میں سے ہر ایک کی ہے۔ ہر کوئی بات چیت کے لیے الفاظ کا استعمال کرتا ہے چونکہ ہم سب اسے بولتے اور سنتے ہیں، اس لیے جو زبان ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں پہچاننے میں مدد دیتی ہے اور ہمیں ان لوگوں سے جڑے ہوئے محسوس کرتی ہے جن کی ہم زبان بانٹتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہمیں ان لوگوں سے الگ کرتی ہے جو مختلف زبان بولتے ہیں۔ زبان سیاسی بھی ہے اور اکثر متنازع بھی۔ برصغیر پاک و ہند میں بہت سی مختلف زبانیں ہیں اور زبان پر جھگڑے شدید رہے ہیں۔ آج کل پاکستان میں کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ اردو پاکستان کی سرکاری زبان ہے۔ یہ مسلم اتحاد کی ایک اہم علامت ہے۔ پھر بھی جیسا کہ آپ سورس اے میں دیکھیں گے، یہ ایک اقلیتی زبان ہے۔ اب تک سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان پنجابی ہے، جو ملک کے سب سے زیادہ آبادی والے صوبے کی مادری زبان ہے۔ پاکستان میں مجموعی طور پہ کم از کم 72 زندہ زبانیں ہیں۔ سورس اے، گھر میں عام طور پہ کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ نیچے ایک چارٹ دیا گیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی زبان کتنی فیصد بولی جاتی ہے۔ اس چارٹ میں انگلش زبان شامل نہیں ہے کیونکہ اگرچہ عوامی اور کاروباری زندگی میں تو اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، البتہ یہ گھروں میں بڑے پیمانے پر نہیں بولی جاتی ہے۔ اسی پیج نمبر 44 پر رائٹ ہینڈ پر کشمیری زبان کے بارے میں ایک نوٹ دیا گیا ہے۔ وادی کشمیر اور آس پاس کی پہاڑیوں میں تقریباً 4.5 ملین لوگ کشمیری زبان بولتے ہیں۔ کشمیریوں کو اپنی زبان کی شناخت بچانے کے لیے زبان سے گہرا لگاؤ ہے۔ ان کے ذخیرہ الفاظ میں سنسکرت، پنجابی اور فارسی سمیت دیگر زبانوں کا اثر نظر آتا ہے۔ مسلمان عموماً عربی اور فارسی الفاظ استعمال کرتے ہیں اور فارسی حروف تہجی کا استعمال کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ کشمیریوں کی ایک طویل ادبی روایت ہے، اسے بہت سے شاعروں نے استعمال کیا ہے۔ سب سے قدیم ادبی زبان جو بچ گیا ہے وہ 14ویں صدی میں رہنے والی ایک صوفیانہ شاعرہ للیشوری کی شاعری ہے۔ یہ ایک ایسی زبان بھی ہے جو بہت سے محاوروں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پیج نمبر 45 پہ آ جاتے ہیں۔ ہاؤ ڈڈ اردو بیکم این امپورٹنٹ لینگویج؟ اردو ایک اہم زبان کیسے بنی؟ مغل بادشاہوں کی حکمرانی کے اختتام تک اردو مسلم اکثریتی شمال مغربی صوبوں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی زبان تھی۔ یہ زبان 1000 سال پہلے وجود میں آئی۔ اردو فوجی کیمپ کے لیے ایک تاتار لفظ ہے۔ ترکی میں اسے اردو کہتے ہیں۔ زبان اردو ترک، فارسی اور ہندو سپاہیوں اور مقامی لوگوں کے اپنے کیمپوں میں گھل مل جانے کا نتیجہ تھی۔ تینوں زبانوں کے الفاظ اگرچہ زیادہ تر ہندی، کچھ عربی اور مقامی پراکرت کے ساتھ سبھی اردو میں چلے گئے۔ گرامر بنیادی طور پر ہندی پر مبنی تھی۔ پہلے یہ صرف ایک بولی جانے والی زبان تھی جو فوجیوں اور مقامی لوگوں کی روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتی تھی، لیکن پڑھے لکھے مسلمان اور یہاں تک کہ ہندو بھی فارسی کا استعمال کرتے رہے، خاص طور پہ رسمی استعمال میں۔ اردو فارسی کی طرح نستعلیق رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، جبکہ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، جسے سمجھنے کے لیے مسلمانوں کو سیکھنا پڑتا تھا۔ شاہ ولی اللہ نے فارسی میں لکھا، لیکن ان کے بیٹوں نے اردو میں قرآن کا ترجمہ کیا۔ بعد میں شاعروں اور ادیبوں نے اردو کو ادبی اور رسمی زبان کے طور پر استعمال کیا۔ مغلیہ سلطنت کی سرکاری زبان بننے کے بعد
اورنگزیب کے بعد تمام سرکاری دستاویزات اردو میں ہی تھیں۔ اسی پیج نمبر 45 پر لیفٹ ہینڈ پر ایک چھوٹا سا نوٹ نمل یونیورسٹی کے بارے میں دیا گیا ہے۔ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کی بنیاد 1970 میں اسلام آباد میں رکھی گئی تاکہ لوگوں کو مختلف زبانوں میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے اور سمجھنے میں مدد ملے اور مختلف ثقافتوں کو ہم آہنگ کیا جا سکے۔ نمبر 46 پر آ جاتے ہیں۔ اردو ہندی تنازع کیا تھا؟ 1867 میں کچھ سرکردہ ہندوؤں نے اردو کو اپنی زبان ہندی سے بدلنے کی مہم شروع کی۔ ان کی شکایت یہ تھی کہ اردو فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے جو عربی رسم الخط سے ملتی جلتی ہے اور عربی قرآن کی زبان ہے۔ مزید یہ کہ اس رسم الخط کی شناخت ان مسلمانوں سے کی گئی جنہوں نے کئی صدیوں تک ہندوستان پر حملہ کیا اور حکومت کی۔ ہندی مہم نے تیزی سے زور پکڑا۔ مسلمان اپنی زبان کے دفاع کے لیے کود پڑے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کے لیے زبان پر اختلاف بہت اہم مسئلہ تھا۔ مسلمانوں نے اردو پر حملے کو اپنی ثقافت اور حقوق کے لیے خطرے کے طور پر دیکھا۔ یہ ایک تصادم تھا کہ ہندوستان میں کون سا گروپ سب سے اہم اور طاقتور بننا ہے۔ 1857 کے بعد مسلمانوں نے پہلے ہی محسوس کیا کہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ان کی زبان پہ ہونے والے حملے سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ ہندو مسلم روایات اور ان کے طرز زندگی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور شاید تباہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ہندوؤں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ طاقت اور مراعات ہے۔ سر سید احمد خان نے اردو کا بھرپور دفاع کیا۔ انہوں نے ماضی کے آراستہ محاورے کو ختم کرتے ہوئے سادہ، واضح اور فعال زبان کے استعمال کی حوصلہ افزائی کے لیے اردو کے لیے ایک سوسائٹی قائم کی۔ وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اچھے تعلقات چاہتے تھے۔ اگر ہندو اردو پر اپنے حملے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ناممکن ہوگا۔ 1900 میں متحدہ صوبوں کی حکومت نے اعلان کیا کہ ہندی اور اردو کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے گا۔ 2 سرکاری زبانیں ہونی چاہیے اور حکومت کے لیے کام کرنے والے کو دونوں زبانوں میں روانی ہونی چاہیے۔ یہ تو پہلے ہی ہوا تھا کہ یہ سرکاری ملازمین انگریزی سمجھنے میں برے ہیں، اب انہیں 3 اسکرپٹ پر عبور حاصل کرنا ہوگا۔ اپنی زبان کی اس گراوٹ سے مسلمان خوفزدہ تھے۔ اردو کو پاکستان کی سرکاری زبان کے طور پر کیوں چنا گیا؟ اردو بہت سے سرکردہ مسلمانوں کے لیے اہم تھی۔ 1930 کی دہائی میں مسلم لیگ نے اردو کو اپنی سرکاری زبان بنانے پر بات کی۔ بنگال کے مسلمان سختی سے مخالف تھے۔ انہوں نے اپنی زبان بنگالی کو برقرار رکھنے کو ترجیح دی، جس میں دیوناگری رسم الخط کی ایک شکل بھی استعمال ہوتی تھی۔ تاہم 1937 میں لیگ نے اردو کو اپنی سرکاری زبان بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے پر اتفاق کیا۔ 1947 میں قائد اعظم نے فیصلہ کیا کہ اردو کو پاکستان کی سرکاری زبان ہونی چاہیے۔ سورس بی ہے ون اسٹیٹ لینگویج، ایک ریاستی زبان۔ جو بھی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ واقعی پاکستان کا دشمن ہے۔ ایک ریاستی زبان کے بغیر کوئی بھی قوم مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے اور کام نہیں کر سکتی۔ اور یہ قائد اعظم کا بیان تھا۔ پیج نمبر 47 پر آ جائیے۔ سورس سی، ایک زبان۔ کسی قوم کے لیے ایک زبان کا ہونا ضروری ہے اور وہ زبان صرف اردو ہو سکتی ہے اور کوئی زبان نہیں۔ یہ بیان تھا لیاقت علی خان صاحب کا، جو وزیر اعظم پاکستان تھے 1948 میں۔ ایک زبان کو اپنانے کا مقصد قومی پاکستانی تشخص کو فروغ دینا تھا، لیکن لوگوں پر نئی زبان مسلط کرنا مشکل ہے، خواہ کتنی ہی اچھی وجہ ہو۔ بنگال کے مسلمان جو 1947 سے 71 تک پاکستان کی اکثریت پہ مشتمل تھے، ناراضگی کا اظہار کرتے تھے۔ لوگ اپنی اپنی روایتی زبانیں استعمال کرتے رہے۔ انگریزوں کی حکمرانی کے دنوں کے بعد سے انگریزی سرکاری کاروبار کے لیے استعمال ہونے والی زبان رہی۔ اگر جب پاکستان کے آئین میں انگریزی کی جگہ اردو کا تصور دیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں سرکاری اور تجارتی خط و کتابت میں انگریزی کا استعمال جاری ہے۔ گلوبلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ انگریزی سے دور ہونا مشکل ہے۔ بہت سی بین الاقوامی کمپنیوں اور غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ معاملات میں انگریزی کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔
اردو سرکاری اسکولوں میں تعلیم کی زبان بن چکی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ علاقوں میں مقامی زبانیں استعمال ہوتی ہیں۔ اچھے والدین اکثر اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں جہاں تعلیم کا ذریعہ انگریزی ہے۔ زبان لوگوں کے مواقع کو متاثر کرتی ہے۔ ان پاکستانیوں کے لیے جو حکومت، کاروبار یا میڈیا میں اچھی ملازمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تحریری اور بولے جانے والی انگریزی اور اردو میں روانی ضروری ہے۔ زیادہ تر ٹیلی ویژن اور ریڈیو پروگرامز اور فلمیں اور بہت سے اخبارات، رسائل اور کتابیں اردو کے ساتھ ساتھ کچھ اہم علاقائی زبانوں میں بھی تیار کی جاتی ہیں۔ نئے ٹیلی ویژن چینلز کے کھلنے سے علاقائی زبانوں کے فروغ کا موقع ملا ہے۔ What are some of the other languages of Pakistan؟ پاکستان کی دیگر زبانوں میں سے کچھ کون سی ہیں؟ پنجابی۔ پنجابی اردو سے زیادہ بولی جاتی ہے۔ یہ بہت زیادہ آبادی والے صوبے پنجاب کی زبان ہے۔ پنجابی نام سب سے پہلے 1080 کے آس پاس حافظ برخدار نے استعمال کیا۔ بہت سے مقامی محاورے ہیں جیسے ملتانی، ریاضی اور ڈیراولی۔ پنجابی نے بہت زیادہ ادب تیار کیا ہے۔ بہت سے لوک رومانس اور افسانے جو زبانی طور پر دیہی علاقوں میں پروان چڑھے، پنجابی مصنفین نے کئی بار دوبارہ سے کہے ہیں۔ وہ پنجابی ادب کی بنیاد ہیں۔ صوفیہ نے ان کہانیوں کو اپنی شاعری کی بنیاد کے طور پر استعمال کیا۔ ہیر رانجھا ایک مشہور پنجابی کہانی ہے جسے وارث شاہ نے لکھا ہے۔ یہ اس کے غمگین تجربے پر مبنی ہے کہ وہ اس عورت سے شادی نہیں کر پاتا جس سے وہ پیار کرتا تھا۔ کیونکہ بہت سے لوگ زبان بولتے ہیں، بہت سی جدید فلمیں اور کتابیں پنجابی میں تیار کی جاتی ہیں۔ سندھی۔ سندھی صوبہ سندھ میں بولی جاتی ہے۔ یہ ایک قدیم زبان ہے اور 14ویں سے 18ویں صدیوں میں ادیبوں اور شاعروں میں بہت مقبول تھی۔ سندھی شاعری کا بلند مقام کلہوڑا دور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کلہوڑا شہزادے شاعر تھے۔ کئی افسانے اور کہانیاں، جن میں زیادہ تر المناک محبت کی کہانیاں، شاعری میں سنائی گئیں۔ بعد میں انگریزوں کی آمد کے بعد شاعری کی جگہ اہم نثری تحریر نے لے لی۔ اس درمیان میں ایک سندھی اسکرپٹ کا سیمپل دیا گیا ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ سندھ کے لوگوں کا سونا زیور بہت خوبصورت ہوتا ہے اور اس میں بہت خوبصورت رنگوں کے مختلف قسموں کے ہار اور چوڑیاں وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ پاکستان میں سندھی کو عربی رسم الخط میں لکھا جاتا ہے جس میں سندھی صوتیات کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کئی اضافی حروف اور نقاطی نشانات ہوتے ہیں۔ 1947 سے پہلے سندھ میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہندو تھے اور ان کے ہندوستان جانے سے سندھی کے استعمال کو نقصان پہنچا۔ 1947 کے بعد بڑی تعداد میں اردو بولنے والے مہاجرین سندھ میں آباد ہوئے۔ سندھی بولنے والوں کو خوف تھا کہ ان کی زبان اور ثقافت تباہ ہو رہی ہے۔ 1972 میں فسادات کے بعد اپنی زبان اور ثقافت کے تحفظ کی حمایت میں حکومت نے سندھی زبان کی خصوصی اہمیت کی ضمانت دی۔ پشتو۔ پشتو میں پہلا تحریری ریکارڈ 16ویں صدی سے ملتا ہے۔ وہ شیخ مالی کی سوات کی فتح کو بیان کرتے ہیں۔ پشتو مشرقی ایران میں استعمال ہونے والی زبانوں سے نکلتی ہے۔ اس کے کچھ الفاظ یونانی اور کچھ عربی اور فارسی سے آتے ہیں۔ یہ طویل عرصے سے افغانستان اور پاکستان میں ایک اہم زبان رہی ہے۔ آج پاکستان میں پشاور، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے شمالی حصے میں تقریباً 9 ملین لوگ پشتو بولتے ہیں۔ روایتی طور پر یہ اسی فارسی رسم الخط میں لکھا گیا ہے جو اردو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پشتو اسکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی لیکن لوگ اسے گھر اور روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ پچھلے 100 سالوں کے درمیان صحافت جیسی مقبول تحریر میں تیزی سے ترقی ہوئی ہے اور بہت سے نئے الفاظ کو تصور کرنا پڑا ہے۔ پاکستان میں بہت سے پشتو الفاظ بھی اردو سے نکالے گئے ہیں۔ بلوچی۔ بلوچی صوبہ بلوچستان کی زبان ہے۔ آج پاکستانی آبادی کا صرف 3% حصہ یہ زبان بولتی ہے۔ یہ قدیم زبان ہے جسے شاید خانہ بدوش قبائل نے پھیلایا اور تیار کیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر زبانی ہے جس میں شاعری اور افسانے منہ کے الفاظ سے نکلے ہیں۔ 18ویں صدی میں رہنے والے جام درک کو محبت کے گستاخانہ اہم مصنف کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے۔ 1947 میں سے بلوچستان میں تقریباً 8,50,000 لوگ رہتے تھے۔
اور ایسا لگتا تھا یہ آبادی مزید کم ہو جائے گی، تاہم یہ تعداد 6.5 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے، اور بہت سے لوگ پناہ گزین ہیں اور حکومت کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، اور بہت سے لوگ بلوچی نہیں بولتے تھے۔ زبان کی حفاظت کے لیے ایکشن لینا پڑا۔ آج وہاں بلا شبہ بلوچی میں ریڈیو اور ٹی وی کی نشریات کے ساتھ ساتھ کئی رسالے اور دیگر مطبوعات بھی ہیں۔ پیج نمبر 50 پہ آ جائیے، جس پہ پوائنٹس ٹو ریممبر ہے۔ زبان پر جھگڑے ہندو مسلم دشمنی کی علامت تھے۔ پاکستان ایک کثیر اللسانی قوم ہے۔ زبانیں ثقافتی تنوع کی عکاسی کرتی ہیں اور لوگ اپنی زبان کو محفوظ رکھنا پسند کرتے ہیں۔ اردو سرکاری زبان ہے۔ انگریزی حکومت، کاروبار اور تعلیم میں اہم ہے۔ اردو ایک عام زبان ہے جو آسانی سے بولی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ رسم الخط میں عربی اور فارسی پر مبنی ہے، اور الفاظ بھی۔ چونکہ یہ اپنی نثر اور شاعری میں بھی اسلام کی ثقافت اور اقدار کی عکاسی کرتی ہے، اس لیے مسلمانوں میں اس کی بہت قدر کی جاتی ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ اپنی مخصوص زبان کو فروغ دینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تمام پاکستانیوں کو یکجا کرنے کے لیے قائد اعظم کی ایک زبان کی امید کو پورا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ انگریزی کا استعمال اہم بلکہ متنازع بھی رہے گا۔ کچھ مذہبی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ان اقدار اور نظریات کی نمائندگی کرتی ہے جو ان کے عقیدے کے مختلف ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی آپ کا چیپٹر نمبر 4 مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت آسانی ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اپنے کلاس فیلوز اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔